اور اگر شوہر کمسنی کی وجہ سے ہم بستری پر قادر نہ ہو اور جوزہ بڑی ہو تو اس کے نفقہ کا واجب ہونا اس کے مال سے ہوگا، یعنی اس کے مال سے واجب کب ہوگا؟ اگر جوزہ بڑی ہو اور شوہر چھوٹا ہو تو شوہر کے مال سے اس کا خرچہ عورت کا اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دوران عدت اس کا نفقہ اور رہائش کی جگہ اس پر واجب ہوگی، شوہر پر، چاہے یہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بین ہو۔ طلاق رجعی 1 طلاق، طلاق بین 2۔ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کا نفقہ واجب نہیں، اور فرقت کا سبب، جدائی کا وجہ عورت کی معصیت ہو، اور جدائی اگر دوری جو بڑھی ہے، عورت گناہ گار ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔ اس کا نفقہ، عورت اگر گناہ ملوث ہو تو اس کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر وہ اسے طلاق دے دے، پھر عورت دائرے اسلام سے نکل جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ دے، کافرہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کا نفقہ ساقط قرار دیا جائے گا، یعنی شوہر کے ذمے اس کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بعد طلاق اپنے آپ پر خاوند کے لڑکے کو قابو دے دے تو وہ نفقہ پائے گی، وہ خرچہ پائے گی۔ اور اگر عورت بوجہ قرض قید ہو جائے یا اسے کوئی زبردستی غصب کر لے جائے، اٹھا لے جائے، یا وہ برائے حج کے لیے غیر محرم کے ساتھ، تو اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہ ہوگا۔ اور یعنی حج کے لیے گئی اور غیر محرم کے ساتھ گئی تو شوہر کا خرچہ اٹھانا عورت کا واجب نہیں ہوگا، اگر نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا اس صورت میں۔ اور اگر وہ شوہر کے گھر بیمار ہوئی تو وہ نفقہ یعنی خرچہ کے مستحق ہوگی، اور شوہر مالدار ہو تو اس پر بیوی کے ایک خادم کا نفقہ واجب ہوگا، اور ایک سے زیادہ خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور شوہر پر اسے الگ مکان میں رکھنا واجب ہے جس میں شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی کی رہائش نہ ہو، البتہ اگر عورت ان کے ہمراہ رہنے پر رضامند ہو تو الگ بات ہے۔ لغات کی وضاحت۔ منزل منے گھر ہوتا ہے، اور کسوتن منے لباس، تو سکنا رہائش کی جگہ، موسر مالدار، معسر تنگ دست، مفلس دین، مفلس تنگ دست مفلس، اور دین منے قرض ہوتا ہے۔ تشریح و توضیح اس کا، تو النفقۃ الواجبۃ للزوجتی، نفقہ کے وجوب میں، واجب ہونے میں دونوں کے حال کی رعایت کی جائے گی، اور اس کے اعتبار سے موضوع مقدار کا وجوب ہوگا۔ ذخیرہ میں ہے، اگر شوہر کافی مالدار ہو اور حلوہ اور بھنا ہوا گوشت وغیرہ کھاتا ہو، عورت غریبی کی وجہ سے اب تک اپنے گھر میں جو کی روٹی کھاتی رہی ہو، تو شوہر کو اس پر مجبور نہیں کر سکتی کہ وہی کھلائے جو اب تک وہ کھاتا رہا، بلکہ اسے درمیانی درجہ کا کھلائے۔ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ، لباس اور رہائش کی جگہ واجب ہوگی، اس سے قطع نظر کی بیوی مسلمہ ہو یعنی مسلمان ہو یا کافر، کتابیہ ہو یعنی توریت و انجیل اور کے ماننے والی ہو، اور مالدار ہو یا مفلس، آزاد ہو یا باندی، اور اس سے ہم بستری ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو، اس لیے کہ آیت کریمہ میں وَعَلَى مَوْلُدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ مطلقاً ہے۔ نیز روایت میں ہے کہ تم
پر حسب دستور بیویوں کا خرچہ واجب ہے، اور یعتبر ذالک بحالہما، فرماتے ہیں کہ نفقہ کا جہاں تک تعلق اس میں شوہر اور جوزا یعنی میاں بیوی دونوں کا حال معتبر ہوگا، دونوں کے مالدار ہونے پر مالداروں کا سا نفقہ واجب ہوگا، اور دونوں کے غریب مفلس ہونے پر ناداروں کا نفقہ یعنی خرچہ لازم ہوگا، اور شوہر کے مالدار اور عورت کے غریب مفلس ہونے پر وہ مالدار عورت کے نفقہ سے کچھ کم پائے گی، اور نادار سے زیادہ حضرت خصاب رحمہ اللہ کا اختیار کرو، وہ قول یہی ہے، مفتابہ قول یہی ہے کہ پھر عورت کے مہر کے معجل ہونے کی صورت میں اگر عورت اس کے وصولیابی کے خاطر اپنے آپ کو شوہر کے سپرد نہ کرے بلکہ روکے تو روکے رکھے اور اسے ہم بستری نہ ہونے دے، تب بھی اس کا نفقہ واجب ہوگا۔ اگر عورت شوہر سے نشوز کرے اور خود کو اس کے حوالے نہ کرے اس کی اجازت کے بغیر، اگر عورت شوہر سے نشوز کرے اور خود اس کے حوالے نہ کرے تو اس کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے، تو صورت میں یہاں تک کہ وہ گھر نہ لوٹے شوہر سے نفقہ پانے کے مستحق نہ ہوگی، یعنی خرچہ لینے کی حقدار نہیں ہے، اگر شوہر دے تو الگ بات ہے۔ اور ایسے ہی اگر اس قدر کم عمر ہو کہ اس کے ساتھ صحبت نہ ہو سکے تو چاہے وہ خاوند کو اپنے اوپر قابو دے دے مگر نفقہ کی مستحق نہ ہوگی، اور اگر عورت تو بڑی ہو مگر شوہر کم عمری کی وجہ سے ہم بستری نہ ہو سکتا ہو تو شوہر کے مال سے عورت کو نفقہ دیا جائے گا۔